اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج آپ سے گفتگو کرنے کا مقصد میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور یہ گزارش بھی کروں گا پاکستان کی نوجوانوں سے، یوتھ سے، کہ اس وقت جو پاکستان جس مشکل حالات سے گزر رہے اس کے اوپر اپنی نظریں ضرور رکھیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کرے کہ اس وقت پاکستان کے خلاف جو بین الاقوامی قوت ہے مسلسل سازشیں کر رہی ہے، اس کے حوالے سے بھی میں آپ سے گفتگو کرنا چاہوں گا۔ اور یہ بھی کہنا چاہوں گا بلاول بھٹو صاحب کو کہ بلاول بھٹو صاحب اسمبلی میں کھڑے ہو کے تقریر کر رہے تھے کہ جی موجودہ حکومت کلبھوشن کو NRO دینا چاہتی ہے۔ تو بلاول بھٹو صاحب، آپ جس کے بغل میں کھڑے ہوتے اور جو آپ کے بغل میں کھڑے ہوتے شہباز شریف صاحب، اس کے بڑے بھائی نواز شریف صاحب اس وقت وزیر اعظم تھے، مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، اور آپ کے پارٹنر بھی یہ رہے، آپ ایک دوسرے کو باری بھی دیتے رہے اور ایک دوسرے کے جو ہے کرپشن پر جو ہے نظریں بھی جھکا لیتے تھے، منہ بھی خاموش کر لیتے تھے۔ تو آپ پارٹنر بھی رہے ہیں، جو آپ کے بغل میں کھڑے ہوتے اس کے بڑے بھائی اس وقت اس ملک کے وزیر اعظم تھے، نواز شریف صاحب۔ اور جب ہماری انٹیلیجنس اداروں نے اس دہشت گرد کو، جو بھارت کا ایجنٹ ہے، جو پاکستان کو ٹکڑے کرنا چاہتا تھا، بلوچستان کو الگ کرنا چاہتا تھا، جو ہماری بالکل ازل کا دشمن ہے بھارت، جو ہر پاکستانی جانتے ہیں کہ وہ ہمارا دشمن ہے اور وہ اس ملک کو ترقی کی راہ پر نہیں دیکھنا چاہتے، اور اس ملک کے اندر وہ انارکی انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس کا ایجنٹ کو جو پکڑا گیا تو نواز شریف کے منہ پہ بحیثیت وزیر اعظم کسی بھی فورم پر کلبھوشن کا نام نہیں آیا، کسی بھی فورم پر کلبھوشن کا نام نہیں آیا، بلکہ اس کی دوستیاں، رشتے جو بھارت کے ساتھ تھی وہ مسلسل چلتی رہی، اور اس کا جو نتیجہ نکلا، یعنی 2017 میں جب کلبھوشن کو پھانسی کا آرڈر ہوا، اور اس کے بعد جو ہے 2017 میں وہ کیس انٹرنیشنل کورٹ کے اندر چلا گیا، صرف 1 مہینہ 8 دن کے بعد انٹرنیشنل کورٹ کے اندر جب وہ کیس چلا گیا، تو اس دوران جو ہے کاروباری شخص جس کو مریم نواز اپنے والد صاحب کا جو ہے بہت پرانا ساتھی کہتی ہے اور ٹویٹ کرتی تھی اس وقت کہ جی ہمارا کاروباری دوست ہے میرے والد صاحب کا، اس وقت وہ مری بغیر ویزے کا آتا ہے، اور ہمارے ملک کا منتخب وزیر اعظم جو 2 مرتبہ وزیر اعظم رہ چکے، وہ اس شخص سے ملتے اور وہیں پر NRO ہو جاتے ہیں بلاول بھٹو صاحب، وہیں پر یہ طے ہو جاتے ہیں۔ جندال صاحب نواز شریف سے کہتے ہیں کہ جی ہمیں انٹرنیشنل کورٹ میں جانے دیں، آپ صرف اس کیس کو پرسو کریں، انٹرنیشنل کورٹ جانے اور ہم جانے۔ اب اس میں جو نقطہ ہے اس کے اوپر آپ نوجوانوں کو غور کرنا پڑے گا، اس کے اندر نقطہ ہے، اگر ہم انٹرنیشنل کورٹ میں نہیں جاتے تو انٹرنیشنل کورٹ یہ کیس نہیں سنتی، اگر ہم اس کو پرسو نہیں کرتے تو وہ نہیں سنتی، کیونکہ قانون ہے کہ جب دونوں ممالک یعنی بھارت اور پاکستان جب اس کے اوپر راضی ہوئے کہ اس کیس کو انٹرنیشنل کورٹ میں لے کے جانا ہے، وہ لے کے گئے اور ہم نے پرسو کیا، تو لہٰذا یہ NRO نواز شریف صاحب جدران کے آنے کے بعد دے چکے تھے، مودی کے ساتھ اپنا یارانہ مضبوط کرنے کے لیے اور بین الاقوامی قوتوں کو خوش کرنے کے لیے یہ NRO آپ کا نواز شریف، آپ کا پارٹنر، آپ کا اتحادی دے چکے ہیں اس وقت 2017 میں۔ تو ایک میرے جو اس پیغام میں جو میں میسج دینا چاہتا ہوں پاکستان کی نوجوانوں کو، یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی مفادات کے لیے اپنی ملک کی بقا اور سلامتی پہ بھی سودا بازیاں کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اس ملک کو لوٹتے بھی ہیں اور یہ پیسہ دنیا میں اپنے کاروبار اس پیسے سے بڑھاتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کی جو ہے بقا اور سالمیت پر سودا بازیاں کرتے ہیں، اور ایسے دہشت گرد ملک بھارت کے ایجنٹ کو NRO دے دیتے ہیں۔ NRO موجودہ حکومت نے نہیں دیے۔ بلاول بھٹو صاحب اور پاکستان کی نوجوانوں سے میری اپیل ہے کہ ایسے لوگوں کے اوپر خصوصی طور پر نظر رکھیں، کیونکہ یہ سیاست کی آڑ میں ہمارے اوپر قابض ہوتے اور پھر اس ملک کی بقا اور سلامتی کو خطرے میں ڈالتے جس کے لیے ہمارے بزرگوں نے بے تحاشا قربانیاں دی ہے۔
اس ملک کو جو ہے اس ملک کی بقا اور سالمیت خطرے میں ڈالتے. اور ایک اور نقطے پہ بھی نوجوانوں آپ کو سوچنا پڑے گا، جب بھی یہ شخص جس کا نام نواز شریف ہے جب بھی یہ مشکل میں آتا ہے تو ہمارے ملک کی بیوروکریسی اور دنیا کی بیوروکریسی مل کر اس کو محفوظ راستہ دیتے ہیں، اور پھر نعروں کر کے پاکستان لایا جاتا ہے، اور نئے نعرے کے ساتھ وہ ہمارے سامنے آتا ہے اور اپنی چالاکیوں سے ہمیں بیوقوف بناتے ہیں اور ہمارے اوپر حکمران بن جاتے ہیں. تو پاکستان کی نوجوانوں، آپ نے کھڑا ہونا ہے، آپ نے سوچنا ہے، کیونکہ آپ کا مستقبل اس ملک سے منسلک ہے. یہ ملک خوشحال ہوگا، آپ کے آنے والی نسلیں جو ہے وہ خوشحال ہوگی. شکریہ.